اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق اور مالک اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور محبت پیدا کر دے، ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے عقائد و نظریات کو محمد و آل محمد کے تابع کر دے، ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا شیعہ بنا دے، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے عقائد و نظریات ایسے نہ ہوں کہ بروز حشر محمد و آل محمد کے لیے باعث سے شرمندگی ہوں۔ صلوات پڑھے سارے مرحبا۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اہل بیت پیغمبر کو، اہل بیت محمد کی مودت کو قرآن میں تمام تر مسلمانوں پہ واجب قرار دے دیا۔ توجہ ہو گئی؟ میں نے محبت نہیں کہا کیونکہ اللہ نے محبت نہیں کہا، اللہ نے مودت واجب کی ہے۔ اور بعد از حمد خدا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اطہار پر کہ جن پر اللہ نے صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرشتوں کو ساتھ ملا کے خود بھی درود پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں ساتھ۔ اور نہ صرف درود پڑھتا ہے بلکہ ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے درود کا حکم دیا ہے، درود پڑھنا تمام تر مسلمانوں پہ واجب قرار دے دیا ہے، فرض قرار دے دیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی سورہ احزاب کی 57 نمبر آیت میں یہ جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر، اور اے مومنو تم بھی درود پڑھتے رہو، سلام کرتے رہو۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا علیم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو جہاں اللہ نے درود کا حکم دیا ہے اسی جگہ پہ اسی کے ساتھ والی وقفہ بھی نہیں ڈالا اللہ نے، جہاں درود کا حکم دیا ہے ساتھ ہی کہا ہے کہ آل محمد کے، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھی کرو۔ درود پڑھیں سارے محمد و آل محمد، اور تمام مل کے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے، اور جو بندہ درود پڑھتا ہے اس پہ تو واجب اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی درود پڑھیں ساتھ میں ہی محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جب اللہ نے وقفہ نہیں ڈالا، اللہ نے انتظار نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت۔ یہ رونے کے دن ہیں، شاہ صاحب کو بھی زیادہ ٹائم دینا ہے، میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ سامعین محکم، آج 7 محرم کا دن گزر گیا ہے، آج 8 محرم کی رات ہو گئی۔ آج کا دن سارا خیام حسینی میں بچوں کے زبانوں سے آلاتش کی صداؤں سے گزرا ہے۔ آج کے دن سے علی اصغر کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، آج کے دن سے سکینہ پیاسی ہے،
آج کے دن سے جناب عباس کا سر جھکا ہوا ہے، آج کے دن سے جناب عباس خیام حسینی کی طرف نہیں جا سکتے۔ سامعین محترم، آج کے دن سے ہی خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی سوکھے ہوئے جام اٹھا کے جناب عباس کی طرف حسرت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جناب عباس مولا حسین کے قدموں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ رونے کے دن ہیں۔ کوئی فضائل سارا سال ہم پڑھتے ہیں، یہ دن فضائل پڑھنے کے ہیں لیکن بالخصوص رونے کے ہیں۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر کریں، میں جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جناب محمد مصطفیٰ جب بھی جنگ ہوتی تھی پورے لشکر کی صفوں کا چکر لگاتے۔ اگر کوئی بندہ بھی پہلی صفوں میں کسی اور قبیلے کا ہوتا تو اسے چن کے نہ پچھلی صفوں میں کرتے، اور اگر بنی ہاشم کا بندہ پچھلی صف میں ہوتا تو اسے ساتھ میں لے کے اگلی صف میں کھڑا کرتے۔ کیوں؟ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کے دن یہ ترتیب بدل دی۔ کیونکہ شہید سب نے ہونا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ترتیب بدل دی، پہلے اصحاب کو آگے کر دیا، پہلے اصحاب شہید ہوئے، پھر بنی ہاشم کی باری آئی، پھر آل محمد کی باری آئی، پھر امام حسین علیہ السلام نے جس میں جتنی زیادہ برداشت تھی نا پیاس کو برداشت کرنے کی، جس میں جتنا زیادہ صبر تھا، جو جتنا زیادہ بہادر تھا، اس کو اتنا دیر سے بھیجا۔ اللہ جانے علی اصغر کتنا بہادر تھا، جو جناب قاسم کے بھی بعد میدان میں آیا، جو جناب اکبر کے بعد میدان میں آیا، جو عباس کے بعد بھی میدان میں آیا۔ سامعین محترم، جب جناب اکبر شہید ہو چکے تھے، جناب قاسم شہید ہو چکے تھے، جناب عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، امام حسین علیہ السلام اکبر اور قاسم کی میت کے درمیان بے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی اکبر کے لاشے کی طرف دیکھ کے کہتے، اکبر تیرے بعد میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ کبھی قاسم کی طرف دیکھ کے کہتے، قاسم میری کبرا کا اپنا مقدر۔ کبھی فرات کی طرف دیکھ کے کہتے، عباس تیرے بعد میری کمر کا زور ختم ہو گیا ہے۔ اللہ جانے غریب زہرا کو کیا خیال آیا، اچانک ذوالفقار سے پیشانی کو اٹھا کے بآواز بلند کہا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ عزاداروں، تاریخ میں اور علماء نے اور محققین نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثے کی آواز پوری کائنات نے سنی، عرش پہ فرشتوں نے سنی، جنت میں حوروں نے سنی، یہاں تک کہ شکم مادر میں بھی جو تھے سب نے سنی۔ سب نے امام حسین علیہ السلام کی غربت کی حقل سنی، میدان میں دشمنوں نے سنی، خیام میں دوستوں نے سنی، لیکن ایسے کسی نے نہیں سنی جیسے 6 ماہ کے علی اصغر نے سنی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، اکبر قاسم علی اصغر نے خود کو جھولے سے باہر گلا لیا اور کوہنیوں کے بھا میدان کی طرف چلنے لگے، ایسے کہ جیسے کہہ رہے ہوں بابا بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ غریب نہیں صدواتے۔ عزادار و اصغر کی بے چینی دیکھ کے خیام حسینی میں رونے کی صدا بلند ہوئی۔ رونے کی صدا سن کے امام حسین علیہ السلام خیام میں پہنچے، پوچھا رونے کی میرے ہوتے ہوئے رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تھا آپ کا اصغر جھولے میں سم نہیں رہا۔ جب حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کو تلیوں پہ اٹھایا، میں نہیں پڑھتا ماں نے کیسے تیار کیا، میں نہیں پڑھتا جناب سکینہ نے آخری مرتبہ کیسے پیار کیا۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے قرآن کو اپنی تلیوں پہ اٹھا کے میدان میں تشریف لے آئے اور فرمایا، او کوفیوں، او شامیوں، او یزیدیوں، تمہاری جنگ مجھ حسین سے ہے۔
ہے تمہارا اگر مجرم ہوں تو میں حسین ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پینے کے لیے کوئی زیادہ پانی نہیں چاہیے، 2 گھونٹ اس کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہیں، میرے اصغر کو پانی دے دو۔ عزادارو یہ کتے بکواس کر کے کہتے ہیں حسین اصغر کا بہانہ کر رہے ہو، پانی تم نے خود پینا ہے، اگر اصغر کو پیاس ہے تو اصغر خود مانگے۔ اب مولا حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کو 6 ماہ کے شہزادے کو کربلا کی تپتی ریت پہ رکھا۔ عزادارو مختصر کریں، جناب اصغر کے زبان سے 3 مرتبہ العطش 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 کی صدا بلند ہوئی، یزید کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے 6 ماہ کے لیے اصغر کا کیا قصور ہے۔ عزادارو عمر ابن سعد نے جب دیکھا کہ لشکر میں بغاوت پیدا ہونے لگی ہے، اس نے جلدی سے آ کے حرمل لعین سے کہا، حرمل جلدی سے اقطع کلام الحسین، حسین علیہ السلام کے کلام کو منقطع کر۔ عزادارو عرب میں 6 قسم کے تیر استعمال ہوتے تھے، ایک تھا بزل، یہ زیتون کی لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا، دوسرا تھا نمل، یہ اس کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے، تیسرا تھا سہل، اس کے آگے ظاہر لگا ہوا ہوتا تھا، چوتھا تھا معجلہ، یہ ہرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، 5واں تھا میزاب، یہ برنالے کی شکل کا ہوتا تھا، یہ لوہے کی زرہ چیر کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا، اور 6واں تیر تھا ساشوبہ، یہ 3 پھلوں والا ہوتا تھا، اس کی شکل مدہانی کی طرح کی ہوتی تھی۔ عرب کے وحشیوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر ہم انسانوں پہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی بڑے سے بڑا بہادر اس کو کھڑا ہو کے چلا نہیں سکتا تھا، اس کے لیے چلانے کے لیے لوہے کی کمان استعمال ہوتی تھی۔ عرب کے وحشیوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ یہ تیر کبھی بھی ہم انسانوں پہ نہیں چلائیں گے، یہ جنگلی درندوں پہ استعمال ہونے والا تیر۔ عزادارو قسمت رباب کے اصغر کی، حرمل لعین نے گھٹنا ٹیک کے یہ تیر چلایا، اصغر کی ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جب حرمل لعین نے تیر چھوڑا جناب اصغر کی ماں رباب کی آواز آئی، اصغر اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کا تیر، ورنہ لوگ کہیں گے غیر تھی اصغر کی ماں۔ فرمایا اصغر ہوشیار ہو جا، اس حرمل لعین کا نشانہ آپ کا گلا نہیں تیرے بابے کا سینہ ہے، اگر تیرے حصے کا تیر آج حسین کو لگ گیا میں تجھے قیامت تک دودھ معاف نہیں کروں گی۔ عزادارو علی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ جمپ لے کے حرمل لعین کا تیر اپنے گلے میں لیا، کچھ تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، کچھ تیر جناب اصغر کے گلے پہ لگا، کچھ امام حسین علیہ السلام کے بازو پہ لگا۔ عزادارو علماء لکھتے ہیں کہ تیر اتنا بڑا تھا، تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اگر مولا حسین علیہ السلام نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کا اصغر جاتا۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کی داڑھی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جناب اصغر نے کہا، بابا میری ماں کو میری شکایت نہ کرنا، بابا حرمل کا تیر بڑا تھا، حرمل کا تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع